الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین جلد اول باب نمبر 1، باب الاخلاص واحضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیہ۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 6، وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی القرشی الزہری رضی اللہ عنہ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ رضی اللہ عنہم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي حجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم امات بمکہ متفق علیہ۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی قرشی زہری رضی اللہ عنہ، جو ان 10 صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی، فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت بہت شدید درد تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، کیا آدھا مال خیرات میں دے دوں؟ آپ نے دوبارہ کہا نہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، تو 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا، تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ۔ یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو، تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی کیا میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، اگر ایسا بھی ہوا تو کیا ہے، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے۔ بلا شبہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی۔ نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، ان کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا کر دے اور ان کو ان کی ایریوں پر واپس نہ لوٹا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں،
ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی، اس لیے کہ وہ مکہ میں فوت ہوئے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے فوائد و مسائل کو حافظ صلاح الدین یوسف نے اس طرح بیان کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس شہر میں اقامت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے تھے جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی، اس لیے کہ حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت مکے میں نہ آئے، چنانچہ ان کے لیے آپ نے ہجرت کے اتمام کی دعا فرمائی، اور سعد بن خولہ کی حالت زار پر آپ نے دکھ کا اظہار فرمایا کیونکہ ان کی وفات مکے میں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے پورے ثواب سے محروم رہ گئے تھے۔ دوسرا مسئلہ، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرض الموت میں انسان 1/3 سے زیادہ صدقہ یا وصیت نہیں کر سکتا، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے صدقہ کرنا مستحسن عمل ہے۔ سلف صالحین میں سے اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں، اس لیے دور حاضر میں اصحاب ثروت کو اپنی جائیداد کا کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے ضرور وقف کرنا چاہیے، کیونکہ دینی مدارس اور مساجد کی حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، انسان کی اگر نیت صحیح ہو تو بیوی بچوں پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، کسی صحیح غرض کی خاطر انسان اپنی بیماری یا تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے تاکہ اس کا علاج یا دعا کی جا سکے، یہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں ہے۔ پانچواں مسئلہ، انفاق و صدقات میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اولیت اور فوقیت دی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کے تعیشات کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جائے جبکہ عام غربا زیادہ ضرورت مند ہوں، جیسا کہ بعض لوگ فی زمانہ اس طرح کر رہے ہیں۔ راوی حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک بن اہیب قرشی زہری ان کا پورا نام ہے، اور ان کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 5واں یا 7واں نمبر ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کھانا پینا ترک کر دیا اور کہا، جب تک تو دین محمد سے منحرف نہیں ہوتا اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ ہی سائے میں رہوں گی۔ یہ اپنی والدہ کے بہت تابع فرمان تھے، لیکن ماں سے کہا کہ میں دین محمد سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اور یہ دعا بھی کی، اے اللہ ان کا نشانہ بھی سیدھا رکھنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ سے 10 میل دور مقام عقیق میں 55 ہجری میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کو کندھوں پر لایا گیا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی کتب الاحادیث میں 270 احادیث ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین جلد نمبر اول، باب نمبر اول، باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ الخفیۃ۔ باب ہے تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 4، وعن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوات فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شرقوكم في الأجر، رواه مسلم۔ ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنهما
قال رجعنا من غزوة التبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، انہیں مدینہ میں بیماری نے روکے رکھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہیں گے۔ اور بخاری کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینہ میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے انہیں وہاں روکے رکھا۔ اور اسی حدیث کے متعلق حافظ صلاح الدین یوسف نے فوائد المسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، پہلا فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے دل میں جہاد کی نیت اور جذبہ صادق موجود ہو لیکن کسی عذر شرعی کی بنا پر شرکت سے معذور رہا تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر ثواب عطا فرما دے گا۔ دوسرا فائدہ، اسی طرح نیکی کے تمام امور جنہیں انسان سر انجام دینے کا پختہ عزم رکھتا ہو لیکن انجام نہ دے سکے تو حسن نیت کی وجہ سے ثواب حاصل کر لے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کا پختہ عزم رکھتا ہے لیکن اپنے برے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اپنے اسے بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اسی ارادے سے مراد وہ ارادہ نہیں جو صرف زبان سے ہوتا ہے اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا یہ کام کرنا ہے۔